بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ بہت مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اس سے مہمان بنا سکے۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اس سے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو آخری دم تک اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ بلا امتیاز تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بہت رحم دل تھے۔ آپ کا شمار 5 اولیاء اعظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور مصر کی طرف ہجرت کے بعد فلسطین کے درمیانی علاقے صبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اہلیہ کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوتے ہیں مختلف کتابوں میں۔ الغرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی اور باقاعدہ شلوار پہنی۔ آپ کی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کنتور تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری کا نام حجور بنت حارث تھا، اس کے بدر سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ اس بات سے بھی لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا اور بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو ہمدردی سے اس کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا مگر جہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ویسے ضعیف ہاتھ سے چونک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ پانی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے اس بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا کہ اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے بھی 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اسی حال میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اس دعا فرمائی اے اللہ اس کی حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکورہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی۔ تو میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون تھی۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اللہ حافظ۔